अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद और दुआ है आप खैरियत से होंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन। और फर्स्ट लेसन का जो टाइटल है वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म फॉर द राइट ऑफ वीमेन, ऑर्फन्स एंड स्लेव्स। जिसका मतलब ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी इस्लाहात औरतों, बच्चों और गुलामों के हुकूक के लिए। इसमें एक वर्ड है वीमेन, तो जब ये प्लूरल फॉर्म में होगा इसको हम वीमेन प्रोनाउंस करेंगे, और जब ये सिंगुलर फॉर्म में होगा इसको हम पढ़ेंगे वुमेन वुमेन। सो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा लेसन स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट हमारा पास पैराग्राफ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। इन द 7th century अरेबिया he transformed a deeply tribal and unjust society। 7वीं सदी के अरब में उन्होंने तब्दील कर दिया एक गहरे कबायली और गैर मुनसिफाना माशरे को इनटू वन, एक मुत्तहिद माशरे में बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ जस्टिस, कंपैशन एंड इक्वालिटी, जिसकी अकदार थी इंसाफ, रहमदिली और बराबरी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अमंग हिज मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है बच्चों इनकलाबी, ऐसे लिखते हैं इनकलाबी। ओके, सो ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स का मतलब हुआ इनकलाबी इस्लाहात। तो उनकी सबसे इनकलाबी इस्लाहात में से वो थी एम्ड एट अपलिफ्टिंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड ग्रुप्स ऑफ हिज टाइम। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है पसमानदा, ऐसे हम इसको उर्दू में लिख सकते हैं। ओके, पसमानदा। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है मजलूम। ओके, ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप का वैसे मतलब होता है लोग, पीपल, जमात, ठीक है, तो लोग हम यहाँ पे इसका मीनिंग कर सकते हैं। तो उनकी सबसे इनकलाबी इस्लाहात में से वो थी जो उन्होंने अपने जमाने की सबसे ज्यादा पसमानदा और मजलूम तबकात के लोगों के लिए की, जैसा कि औरतें, यतीम और गुलाम। His teachings to reform the society। रिफॉर्म का मतलब जैसा कि हम शुरू में कर चुके हैं, इस्लाह करना। तो माशरे की इस्लाह करने के लिए उनकी तालीमात और एम्बेडेड इन द कुरान। एम्बेडेड का मतलब होता है शामिल होना, मौजूद होना। सो उनकी समाज की इस्लाह करने की तालीमात कुरान और सुन्नतों में शामिल हैं, which continue to influence millions across the globe, जो पूरी दुनिया में आज भी लाखों लोगों को मुतासिर करती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाए। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। एडवेंट का मतलब होता है आमद। ओके, यानी इस्लाम की आमद से पहले अरेबियन सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय। मार्क्ड बाय का मतलब होता है खुसूसियात होना, मुत्तसिफ होना। ओके, मुत्तसिफ होना ऐसे हम लिखेंगे मुत्तसिफ। ओके, सो इस्लाम की आमद से पहले अरब माशरा मुत्तसिफ था बाय अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर, एक गहरे कबायली ढांचे, पेट्रियार्कल नॉर्म्स, फिदराना रसूमात एंड सोशल इनइक्वालिटी, और समाजी नाइंसाफी पर। तो फिर से देखिए, इस्लाम की आमद से पहले अरब माशरा समाजी नाइंसाफी, फिदराना रसूमात और मजबूत गहरे कबायली ढांचे के साथ मुत्तसिफ था। Women were deprived of their basic human rights। औरतें अपने बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम थी। एंड इवन इन सम केसेस, और यहाँ के बास हालात में, न्यू बॉर्न गर्ल्स वर बरीड अलाइव। नवज़ायदा बच्चियां जिंदा ही दरगोर कर दी जाती। नवज़ायदा मतलब होता है अभी अभी पैदा होने वाली, जो अभी अभी पैदा हुई हों उनको जिंदा ही दफन कर देते थे। ये हर माशरे में नहीं होता था, यानी इनके डिफरेंट कबाइल थे, ठीक है, ट्राइबल एरियाज जैसे हुआ करते हैं। तो कुछ जो है वो ट्राइब्स बच्चों को जिंदा दफन करते थे, सारे नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है स्लेवरी वाज वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब आम, तो गुलामी आम थी। एंड स्लेव्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन, और गुलामों को गैर इंसान तस्वुर किया जाता था। कंसिडर का मतलब होता है ख्याल किया जाना, तस्वुर किया जाना। तो गुलामों को गैर इंसान ख्याल किया जाता था, विद नो राइट्स और लीगल रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है शनाख्त, बगैर किसी
شناخت یا قانون یا ود نو رائٹس بغیر کسی حق اور لیگل ریکگنیشن یا قانونی شناخت کے، یعنی بغیر کسی حق یا قانونی شناخت کے غلاموں کو غیر انسان خیال کیا جاتا تھا۔ ان دس انوائرمنٹ، اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوسڈ سویپنگ ریفارمس۔ اوکے، سویپ کا ویسے مطلب ہوتا ہے جھاڑو دینا۔ اب یہاں پہ جھاڑو دینا تو میننگ کر نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر پھر اس کا ہم کنٹیکسٹل میننگ کریں گے، یعنی اس کا لٹل میننگ ہم نہیں کر پائیں گے، تو کنٹیکسٹل میننگ اس کا ہوگا جامع اصلاحات۔ تو رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع اصلاحات متعارف کرائیں بیسڈ آن دا پرنسپلز آف ہیومن ڈگنیٹی، جس کی بنیاد تھی انسانی وقار، انصاف اینڈ مرسی اور رحم دلی۔ تو لاسٹ والا سینٹنس ہم پھر سے کرتے ہیں۔ اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع اصلاحات متعارف کرائیں جن کی بنیاد انسانی وقار، انصاف اور رحم دلی پر تھی۔ پیراگراف نمبر 3 سے کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 3 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم teachings fundamentally altered the status of women in Arabian society۔ فنڈامنٹلی کا مطلب ہے بنیادی طور پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بنیادی طور پر تبدیل کر دیا عورتوں کے مقام کو ان عربین سوسائٹی، عرب معاشرے میں۔ He emphasized the spiritual and moral equality of men and women as stated in the Quran۔ انہوں نے زور دیا، emphasize کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پہ زور دینا، تو انہوں نے زور دیا روحانی اور اخلاقی برابری۔ انہوں نے مردوں اور عورتوں کی اخلاقی اور روحانی برابری پر زور دیا، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی ہی آیات ہیں۔ Oh humankind, surely we have created you from a single pair of male and female۔ اے بنی نوع انسان، یقیناً ہم نے آپ کو پیدا کیا ایک ہی مرد اور عورت سے۔ اوکے، یہاں پر ورڈ ہے دی ہیومن کائنڈ۔ ہیومن کائنڈ کو بنی نوع انسان، بنی نوع انسان، اوکے انسان تو نہیں آتا، اوکے، او ہیومن کائنڈ، اے بنی نوع انسان، یقیناً ہم نے آپ کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبس اینڈ فیملیز، اور تمہارے خاندان اور قبائل بنائے، سو دیٹ یو مے نو ون another، تاکہ آپ ایک دوسرے کو جان سکے۔ اینڈ سو بلڈ میوچوالٹی اینڈ کوآپریٹو ریلیشن شپ، اور یہ کہ آپ ایک باہمی اور مشترکہ تعلقات بنائیں۔ ناٹ سو دیٹ یو مے ٹیک پرائڈ ان یور ڈفرینسز آف ریس اور سوشل رینک، نہ اس لیے کہ تاکہ تم اپنے مختلف نسل یا سماجی رتبے پر فخر محسوس کرو۔ اینڈ بریڈ اینمیٹیز، اور دشمنیاں پیدا کرو۔ Surely the noblest, most honorable of you in God's sight، یقیناً سب سے عزت والا اور احترام والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں is the one best in piety، وہ ہے جو کہ تقوی میں سب سے بہتر، righteousness نیکی میں، and reverence for God، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں سب سے بہتر ہے۔ تو God is all knowing, all aware، یقیناً اللہ تعالیٰ سب جاننے والے اور ہر چیز سے باخبر ہیں۔ Paragraph number 4، and this is the last paragraph we are going to complete today۔ Okay, he granted women legal rights which were unheard of in many societies۔ انہوں نے عورتوں کو وہ قانونی حقوق دیے جو اس وقت کے معاشروں میں سنے بھی نہیں گئے تھے۔ Under Islamic law، اسلامی قانون کے مطابق women were given the basic human rights، عورتوں کو بنیادی انسانی حقوق ملے۔ اب کچھ حقوق کا یہاں پر ان کو ڈسکس کریں گے کہ یہ حقوق عورتوں کو ملے۔ تو نمبر 1 ہے ہمارے پاس اون اینڈ انہیرٹ پراپرٹی، وراثت اور جائیداد کا مالک ہونا۔ The Quran mandated کا مطلب ہوتا ہے ضروری کر دینا، کسی چیز کو ضروری قرار کر دینا۔ The Quran mandated rights of inheritance for women، تو قرآن نے عورتوں کے لیے وراثت کے حقوق کو ضروری کر دیا۔ For the male، اور یہ قرآن پاک کے ورڈز کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہے یہاں پر۔ For the male heirs is a share out of what parents and near kindred leave behind۔ near kindred کا مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ دار۔
سو مرد وارثوں کے لیے وہ حصہ ہے جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار اپنے پیچھے چھوڑ دیں. And for the female heirs is a share of what parents and near kindred leave behind. اور خواتین ورثاء کے لیے وہ حصہ ہے جو ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار پیچھے چھوڑ دیں. نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں. Whatever age the inheritance obviously be little or much, وراثت چاہے جتنی بھی ہو کم یا زیادہ, a share ordained by God, اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. Ensuring they could inherit from their fathers, husbands and children, اس بات کی یقین دہانی کرتے ہوئے کہ وہ اپنے خامدوں سے, اپنے شوہروں سے اور اپنے بچوں سے وارث. اوکے نیکسٹ ہمارے پاس consent to marriage, مرضی کی شادی. Women could no longer be forced into marriage, عورتوں پر شادی کے لیے مزید دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emphasized that a woman's consent was a necessary condition for a valid marriage. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے اس بات پر زور دیا کہ عورت کی مرضی ایک جائز شادی کے لیے ضروری شرط ہے. عورت کی مرضی ایک جائز شادی کے لیے ضروری شرط ہے. نیکسٹ ہے ڈائیورس اینڈ مینٹیننس. تو مینٹیننس یہاں پہ وہ نان نفقہ ہے جو عورتوں کو دیا جائے گا ان کیس آف ڈائیورس. تو یہاں پہ مینٹیننس کا مطلب ہم کریں گے نان نفقہ, یعنی روزی روٹی جو ان کو دی جائے گی, نان نفقہ ایسے لکھیں. اوکے, طلاق اور نان نفقہ. Islam introduced rules regarding the fair treatment of women in divorce. اسلام نے متعارف کرائے وہ قوانین regarding the fair treatment, جائز سلوک کے of women, عورتوں کے ساتھ in divorce, طلاق کی صورت میں. اسلام introduced rules regarding the fair treatment of women in divorce. اسلام نے طلاق کی صورت میں عورتوں کے ساتھ جائز سلوک کے قوانین متعارف کروائے, انکلوڈنگ فائنینشیل سپورٹ, جس کے اندر مالی معاونت شامل ہے. The Quran tells, قرآن پاک بتاتا ہے, likewise there should be a provision for the divorced women. اسی طرح سے نان نفقہ ہونا چاہیے. پروویژن کا مطلب ہے نان نفقہ, روزی روٹی. اوکے, نان نفقہ ہونا چاہیے فار دا ڈائیورس ویمن, متعلقہ عورتوں کے لیے, اکارڈنگ ٹو کسٹمری, رواج کے مطابق, کسٹمری گڈ, رواج کے مطابق, اینڈ ریلیجسلی اپروویبل پریکٹسز, اور شرعی طور پر قابل قبول طریقوں سے, یعنی شرعی طور پر قابل قبول طریقوں سے اور رواج کے مطابق متعلقہ عورتوں کے لیے نان نفقہ ہونا چاہیے. ایز اے ڈیوٹی اپون دا گاڈ ریورنگ آئس, اور یہ ڈیوٹی, یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور نیک لوگوں کی. اوکے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایجوکیشن اینڈ نالج, تعلیم اور علم. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encouraged the pursuit of knowledge. pursuit کا مطلب ہوتا ہے حصول, حاصل کرنا, جس کو کہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا ضروری, علم حاصل کرنے پر زور دیا for both men and women, مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے علم حاصل کرنے پر زور دیا. He said, انہوں نے کہا, seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور باقی جو پیراگرافس ہیں ان کو نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کرتے ہیں. Till then, stay blessed. السلام علیکم.